اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کا سلسلہ اور نہج البلاغہ کے تیسرے باب کی ترتیب کے لحاظ سے 88واں فرمان آپ صاحبان کی خدمت میں ہدیہ۔ وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وحکی عنہ ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام۔ یہ روایت، یہ حکایت حضرت ابو جعفر محمد ابن علی الباقر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے۔ انہو قالا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کانا فی الارض امانان، دنیا میں عذاب خدا سے دو چیزیں باعث امان تھیں۔ عہدہما رفع وقد رفع عہدہما، ان میں سے ایک اٹھا لی گئی، فَدُونَكُمْ الْآخَرَةُ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اور دوسری جو ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے، لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ وَأَمَّا الْأَمَانُ الَّذِي رُفِعَ، اور وہ امان جسے اٹھا لیا گیا، فَهُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات تھی کہ جنہیں اللہ نے دنیا سے واپس لے لیا، یعنی آپ کی شہادت ہو گئی۔ وَأَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقِي، اور وہ امان جو باقی ہے، فَالْإِسْتِغْفَارُ، وہ استغفار ہے یعنی توبہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی، اور مولا فرما رہے ہیں کہ ہماری اس بات کی دلیل یہ اللہ کا قول ہے قرآن پاک میں سے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے رسول، اللہ ان پر، تیری امت پر اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ تب بھی ان پر عذاب نہیں کرے گا، مُعَذِّبَهُمْ، ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک وہ یعنی آپ کی امت جب تک استغفار کر رہی ہے تب بھی اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا۔ تو دیکھیے مولا کس طرح متوجہ فرما رہے ہیں کہ رسول پاک کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تک آپ ہیں اللہ جو ہے وہ ان پر عذاب نہیں کرے گا، اور تب بھی اللہ عذاب نہیں فرمائے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو یقیناً استغفار جو ہے وہ عذاب الہی سے بچنے کا بہترین ذریعہ اور ہتھیار ہے، اور مومن کو ہمیشہ اس کے ساتھ متمسک رہنا چاہیے۔ وقال رضی، اور سید رضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وَهَذَا مِن مَحَاسِنِ الاستخراج وَلَطَائِفِ الاستنباط، یہ بہترین استخراج اور بہت ہی عمدہ جو ہے وہ نکتہ آفرینی ہے کہ مولا نے قرآن پاک کی اس آیہ مجیدہ کی تفسیر ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔